سید الشہداء مولا حسین کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر اعیننا بضوء الفرقان، والشکر لک یا ذا الفضل والاحسان۔ الصلاة والسلام علی الذی جعلتہ نبیا فی اول ایجاد الکون والمکان، ثم غوستہ الف الف عام فی بحور العلم والبرہان، ثم الصلاة والسلام علی ناصر شریعتہ وقاضی دینہ ومنفذ احکامہ والمروج للایمان والمدمر لأہل الکفر والفسوق والعصیان، ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان، بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم۔ صلوات اللہ علی محبیہ ولعنت اللہ علی مبغضیہم فی کل حین وآوان، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الفرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مالک ذکر کے صدقے میں اب تمام حاضرین جو دعائیں حاجات لے کے آئے مالک اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جہاں پر بھی صف ادائے مولا حسین بچھائی گئی، مالک ہر عزادار کے جان مال ناموس کی محافظت فرمائے۔ اس مسجد و امام بارگاہ بالاخص انجمن حسینیہ کے جتنے بھی اراکین ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، مالک ان کی درجات بلند فرمائے۔ جو زندہ ہیں مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا، مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم و وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، 1444 ہجری کا عشر محرم الحرام جس کی دوسری مجلس عزا بپا ہو رہی ہے، اور میں نے کل سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ وحی کی روشنی میں نظام ہدایت کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى،
میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے۔ جب لفظیں بنتی ہیں، احادیث بولی جاتی ہیں، فرامین سنائے جاتے ہیں، وہ میری محمد کی خواہش نہیں ہوتی۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ کی وحی کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب قرآن سے اتفاق ہو گیا کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اب نبی کے کسی قول کو، نبی کے کسی فکرے کو، نبی کی کسی حدیث کو نبی کی ذاتی خواہش کہنا خلاف قرآن ہوگا۔ اگر نبی کے کسی فکرے کو نبی کی ذاتی خواہش کہو گے تو یہ خلاف قرآن ہوگا، اس لیے کہ نبی کی زبان مبارک پہ مہر وحی ثبت ہے۔ اب اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے مولا علی کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے، یہ بھائی اپنے بھائی کی فضیلت نہیں سنا رہا تھا، یہ نبیوں کا سردار، ولیوں کے سردار کی شان سنا رہا تھا۔ مولا آپ کو سلامتیاں دے، مولا آپ کو سلامتیاں دے۔ میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، جب وحی اترتی ہے تب لبوں کو جنبش دی جاتی ہے۔ اب اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے مولا علی کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے، یہ بھائی اپنے بھائی کی شان نہیں سنا رہا، یہ نبیوں کا سردار، ولیوں کے سردار کی شان سنا رہا تھا۔ میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے خاتون جنت کی شان سنا رہے تھے، یہ باپ اپنی بیٹی کی شان نہیں سنا رہا تھا، یہ رحمت للعالمین سیدۃ نساء العالمین کی شان سنا رہا تھا۔ یہ آب وحی سے دھلی ہوئی زبان ہے۔ میں اور اگر ایک مرحلہ ساتھ چلیں تو آسان کر دیتا ہوں، نبی آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے جملے ارشاد فرماتے ہیں، میرا نبی خواہش سے نہیں بولتا، میرا نبی وحی الہی سے بولتا ہے۔ اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے حسن و حسین کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے، یہ نانا اپنے نواسوں کی شان نہیں سنا رہا تھا، یہ نبیوں کا سردار جوانان جنت کے سرداروں کی شان سنا رہا تھا۔ اور میرا نبی کتنا امین ہے۔ ایک شریعت میں حدیث قدسی ہوتی ہے، ایک قرآن مجید ہوتا ہے، ایک حدیث نبوی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کہاں سے سنی؟ نبی کی زبان سے سنی۔ قرآن کہاں سے سنا؟ نبی کی زبان سے سنا۔ حدیث کہاں سے سنی؟ نبی کی زبان سے سنی۔ اب دیکھیے میرا نبی کتنا امین ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث میرے نبی کا کلام ہے، دونوں نبی کی زبان سے سنی ہے۔ اتنا امین ہے میرا نبی کہ وہ بتا رہا تھا اتنا اللہ کا کلام ہے، اتنا میرا کلام ہے۔ اتنا امین ہے میرا نبی، اس نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مجھ محمد کا کلام ہے۔ اور نبی کی زبان سے ہم نے آیتیں بھی سنی، فضیلتیں بھی سنی۔ اچھا، نبی آیتیں اس لیے سناتے تھے کہ آیتیں سنانا فرض تھا، نبی اہل بیت کی فضیلتیں کیوں سناتے تھے؟ کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں یہ فضائل جو پڑھے جاتے ہیں یہ کیوں سنائے جاتے ہیں؟ نبی پہ آیتیں سنانا فرض تھا۔ کیا نبی فضیلتیں اس لیے سنا رہے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری تھی، اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری کا تقاضا تھا؟ نہیں برادران اسلام، جیسے نبی پہ آیتیں سنانا فرض تھا ویسے نبی پہ فضیلتیں سنانا فرض تھا۔ نبی پر یہ فضیلتیں سنانا فرض تھا۔ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نبی دو چیزیں لے کے آیا، ایک کتاب لایا، ایک نور لایا۔ ایک نبی کتاب لائے، دوسرا نور لائے۔ اچھا، جو کتاب لائے کیا وہ بائنڈنگ کروا کے لائے؟ کیا کوئی جلد چڑھوا کے لائے؟ کیسے کتاب لے کے آئے؟ کہا آیتیں سنا سنا کے پہنچا رہے تھے۔ نبی آیتیں سنا سنا کے کتاب پہنچا رہے تھے۔ قبلہ جیسے آیتیں سنانا دلیل ہے، نبی کتاب لے کے آئے ہیں،
ویسے فضیلتیں سنانا دلیل ہے محمد نور لے کے آیا ہے۔ نبی آیتیں سنا رہے تھے، یہ دلیل ہے نبی کتاب لے کے آئے ہیں، اور نبی کی فضیلتیں سنانا دلیل ہے نبی نور لے کے آئے ہیں۔ اچھا، نبی دو چیزیں لے کے آئے تھے اور نبی دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے۔ لے کے آئے کتاب اور نور، چھوڑ کے گئے قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کی آیت ہے کہ لے کے آئے کتاب اور نور، حدیث ثقلین ہے چھوڑ کے گئے قرآن و اہل بیت۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ، جب لے کے آئے تھے کتاب اور نور، چھوڑ کے جاتے کتاب اور نور؟ اب کہہ دیتے کتاب اور نور لے کے آیا تھا، کتاب اور نور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لائے تھے کتاب اور نور، چھوڑ کے جا رہے تھے قرآن و اہل بیت۔ اگر ہم نبی سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ، جب کتاب اور نور لے کے آئے تھے، چھوڑ کے بھی کتاب اور نور جاتے، تو نبی فرمائیں گے کتاب کچھ اور نہیں ہے، قرآن کو کتاب کہتے ہیں، نور کچھ اور نہیں ہے، اہل بیت ہی کو نور کہتے ہیں۔ کتاب کچھ اور نہیں۔ کہ کتاب کچھ اور نہیں ہے، قرآن کو کتاب کہتے ہیں، ویسے ہی نور کچھ اور نہیں ہے، اہل بیت کو ہی نور کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی کیوں کتاب لے کے آئے؟ کیا اس لیے کہ جہیز میں دیا جائے؟ اس لیے ہم طاق پہ سجا دیں؟ اس لیے کہ میت پہ پڑھوا لیں؟ کیوں چھوڑ کے گئے؟ نبی نے کہا اس لیے قرآن چھوڑا، آیتیں پڑھو، قرآن کی آیتیں پڑھو۔ میں نے کہا کون سی آیتیں پڑھیں؟ وہی 1400 سال پرانی آیتیں۔ آپ کو ایک نتیجے تک لے کے جانا ہے، وہی 1400 سال پرانی آیتیں، وہی سورہ رحمان، وہی سورہ آل عمران، وہی سورہ عنکبوت، وہی سورہ عبس، وہی چونٹی کا سورہ، وہی ہاتھی کا سورہ، وہی 1400 سال پرانی آیتیں ہیں۔ کوئی نئی بات تو نہیں پڑھی جاتی۔ وہی قرآن میں آدم کا سجدہ ہے، وہی ابلیس کا جھگڑا ہے، وہی لعنت کا دنگا ہے، وہی نوح کا سفینہ بنانا ہے، وہی بیٹے کا بھاگنا ہے، وہی نبی کی بیوی کا ڈوبنا ہے، وہی سارا قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ وہی موسیٰ کا عصا ہے، وہی پانی پہ راستہ ہے، وہی یونس کی تسبیح ہے، وہی ابراہیم کے معجزے ہیں، وہی اسماعیل کا بچ جانا ہے، وہی دمبے کا اترنا ہے، وہی جناب موسیٰ کے لیے راستہ بننا ہے، وہی موسیٰ کا عصا پانی پہ مارنا ہے، وہی یونس کا تسبیح پڑھنا ہے۔ 1400 سال سے وہی پڑھا جاتا ہے، وہی عیسیٰ کے معجزے ہیں، کوئی نیا تو نہیں پڑھا جاتا، وہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، جب 1400 سال سے آیتیں وہی پڑھ رہے ہو تو پھر فضیلتیں بھی تو وہی پڑھی جائیں گی۔ وہی علی کا کعبے میں آنا ہے، وہی ذوالفقار کا اترنا ہے، وہی سورج کا پلٹنا ہے، وہی ستارے کا اترنا ہے۔ مولا آپ کو سلامتی ہے، مولا آپ کو سلامتی ہے۔ مولا آپ کو سلامتیاں دے۔ اگر کوئی کہے فضیلتیں وہی 1400 سال پرانی پڑھ رہے ہو، وہی خندق و خیبر کا قصہ سنا رہے ہو، اسے کہو آیتیں بھی تو 1400 سال پرانی پڑھتا ہے، کون سی کوئی نیا سورہ تجھ پہ نازل ہوتا ہے؟ وہی 1400 سال پرانی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور قبلہ وہی 1400 سال پرانی اگر آیتیں پڑھتے ہو پھر فضیلتیں بھی تو وہی پڑھیں گے۔ ہم نے کہا اچھا چھوڑ دو 1400 سال پرانی آیتیں۔ وہ کہے گا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کہیں گے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ اللہ نے بھیجی ہیں آیتیں۔ ہم نے کہا آپ پہ جبرائیل اترا ہے، کیا آپ پہ وہی اتری ہے؟ وہ کہے گا ہم پہ جبرائیل نہیں اترا، ہم پر وہی نہیں اتری، ہم نے محمد کی زبان سے سنی ہے۔
ہم اس لیے آیتیں نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم نے نبی کی زبان سے آیتیں سنی ہے، اس لیے ہم آیتیں نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر ماننا پڑے گا جیسے نبی کی زبان سے تم نے آیتیں سنی ہیں ویسے ہم نے نبی کی زبان سے فضیلتیں سنی ہیں، جیسے تم نے نبی کی زبان سے آیتیں سنی ویسے ہم نے نبی کی زبان سے فضیلتیں سنی، جیسے نبی کی زبان سے سنی ہوئی آیتوں کو پرانا سمجھ کے نہیں چھوڑ سکتے ویسے نبی کی زبان سے سنی ہوئی فضیلتوں کو پرانا سمجھ کے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ نبی کی زبان سے آیتیں سنی ہے، اسی نبی کی زبان سے فضیلتیں سنی ہیں، جیسے نبی کی زبان سے 1400 سال پرانی آیتیں یہ سمجھ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ پرانی ہو گئی، ویسے ہی نبی کی زبان سے سنی ہوئی فضیلتیں بھی نہیں سن سکتے۔ اچھا، قرآن بھی چھوڑا، اہل بیت بھی چھوڑے، کس لیے چھوڑا؟ کہا جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے نظام ہدایت کیا ہے، جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو اس کا دامن پکڑے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اچھا، قرآن کا دامن پکڑنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے؟ کیا قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لو دامن پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا تو دامن چھوڑ دیا؟ کہ نہیں، قرآن سے وابستہ رہنا یہ ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے رہو، قرآن سے وابستہ رہنا یہ ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے رہو، جیسے قرآن سے وابستہ ہے کہ آیتیں پڑھتے رہو اور اہل بیت سے وابستگی ہے فضیلتیں پڑھتے رہو، جیسے قرآن سے وابستگی یہ ہے آیتیں پڑھتے رہو ویسے اہل بیت سے وابستگی یہ ہے فضیلتیں پڑھتے رہو، اور جیسے آیتیں پڑھنا دلیل ہوتا ہے یہ قرآن والا ہے ویسے فضیلتیں پڑھنا دلیل ہے اہل بیت والا ہے، جیسے آیتیں پڑھنا دلیل ہوتا ہے یہ قرآن والا ہے ویسے فضیلتیں پڑھنا دلیل ہوتا ہے یہ اہل بیت والا ہے، جیسے اگر کوئی کہے میں قرآن کو مانتا ہوں آیتیں نہ پڑھے تو سمجھو قرآن چھوڑ دی، ویسے کوئی کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں مگر فضیلتیں نہ پڑھے تو سمجھو اہل بیت چھوڑ دیے ہیں۔ اگر آیتیں پڑھ رہے ہو تو قرآن والا دلیل ہے، اگر فضیلتیں پڑھ رہے ہو تو فضیلتیں دلیل ہے، یہ اہل بیت والا ہے۔ اچھا، قرآن چھوڑا، کہا قرآن کا مقصد کیا ہے کہ جو وابستہ رہے گا گمراہ نہیں ہوگا، اہل بیت کا مقصد کیا ہے جو وابستہ رہے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ اچھا، قرآن کا مقصد ہدایت کرنا، اہل بیت کا مقصد ہدایت کرنا، قرآن کا مقصد راستہ دکھانا، اہل بیت کا مقصد راستہ دکھانا، قرآن کا مقصد معرفت کرانا، اہل بیت کا مقصد معرفت کرانا، قرآن کا مقصد نجات دلانا، اہل بیت کا مقصد نجات دلانا، قرآن کا مقصد ماضی بتانا، اہل بیت کا مقصد مستقبل سجانا۔ اچھا، مقصد جب دونوں کا ایک ہے تو نبی یا قرآن چھوڑ دیتے؟ دونوں کا مقصد ہی ہدایت تھا، نبی یا قرآن چھوڑ دیتے یا نبی اہل بیت چھوڑ دیتے؟ نبی دونوں کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے جب دونوں کا مقصد ہدایت ہے، دونوں کا مقصد راستہ دکھانا ہے؟ ہم نے کہا بار الہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب دونوں کا مقصد ایک ہے یا نبی قرآن چھوڑ دیتے یا نبی اہل بیت چھوڑ دیتے۔ اللہ نے کہا بسم اللہ پڑھو، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا رحمان کا مطلب، ہم نے کہا رحم کرنے والا، کہ رحیم کا مطلب، ہم نے کہا رحم کرنے والا۔ جس کا ذہن بیدار ہے، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحمت سے ہی رحمان بنا ہے، رحمت سے ہی رحیم بنا ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے رحمت، رحمت سے ہی رحمان بنا، رحمت سے ہی رحیم بنا، تو بار الہ یا بسم اللہ الرحمن ہوتا یا بسم اللہ الرحیم ہوتا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے؟ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا۔ جب مقصد دونوں کا ایک ہے، جیسے قرآن کا مقصد بھی ہدایت کرنا، اہل بیت کا مقصد بھی ہدایت کرنا، قرآن کا مقصد بھی راستہ دکھانا، اہل بیت کا مقصد بھی راستہ دکھانا، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا،
رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، یا بسم اللہ الرحمن ہوتا یا بسم اللہ الرحیم ہوتا، یہ دونوں کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہے گا دیکھو مصدر دونوں کا ایک ہے، محور دونوں کا ایک ہے، مگر مفہوم الگ ہے۔ اللہ رحمان ہے، آدم کے لیے بھی شیطان کے لیے بھی۔ تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے، شریک سفر رہیے۔ اللہ رحمان ہے، آدم کے لیے بھی شیطان کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، نوح کے لیے بھی پچھڑے نوح کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، موسیٰ کے لیے بھی فرعون کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، نمرود کے لیے بھی ابراہیم کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی منافق کے لیے بھی مسلمان کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، دیندار کے لیے بھی بے دین کے لیے بھی۔ کہ اللہ رحمان ہر ایک کے لیے ہے، وہ رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ ویسے قرآن ہر ایک کی قسمت میں ہے، اہل بیت صرف مومنوں کی قسمت میں ہے۔ مولا آپ کو سلامت۔ کہا جیسے اللہ رحمان ہر ایک کے لیے ہے، اگر اللہ شیطان کے لیے رحمان نہ ہوتا تو شیطان کو مہلت کیوں دے رہا تھا؟ اگر اللہ فرعون کے لیے رحمان نہ ہوتا تو اسے اتنی بڑی سلطنت کیوں دے رہا تھا؟ اللہ کا رحمان ہر ایک کے لیے ہے، مگر رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ ایسے ہی قرآن ہر ایک کی قسمت میں ہے، اہل بیت صرف مومنوں کی قسمت میں ہے۔ شاید میرا کوئی دوست کہے کیا وجہ ہے قرآن ہر ایک کی قسمت میں ہے، اہل بیت ہر ایک کی قسمت میں کیوں نہیں ہے؟ شاعر نے 2 مصروں میں نتیجہ دے دیا ہے کس وجہ سے قرآن ہر ایک کی قسمت میں ہے، اہل بیت صرف مومنوں کی قسمت میں ہے۔ وہ کہتا ہے اس لیے حسب نسب کی قید ہے ولائے اہل بیت میں۔ ابھی مجھ سے پہلے یہ مصرے پڑھ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے علی ہر ایک کی قسمت میں کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے اہل بیت ہر ایک کی قسمت میں کیوں نہیں؟ حسب نسب کی قید ہے ولائے اہل بیت میں، یہ خاص رہ گزر ہے، یہ عام رہ گزر نہیں۔ یہ خاص راستہ ہے، یہ خاص رہ گزر ہے، یہ عام رہ گزر نہیں۔ قرآن ہر ایک کی قسمت میں ہے، اہل بیت ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا بار الہ، اگر چھوڑنا ہی تھا تو تو نے قرآن و اہل بیت دونوں کیوں چھوڑے؟ چلو صرف اہل بیت چھوڑ دیتے۔ اور یہاں روک کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ حسبنا کتاب اللہ صرف قرآن کافی ہے، جاؤ نبی کی سیرت پڑھو، صرف قرآن کافی بھی نہیں ہے۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو دعوت ذوالعشیرہ میں علی نہ اٹھایا جاتا۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو دعوت ذوالعشیرہ میں علی نہ اٹھایا جاتا۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو شب ہجرت بستر پہ علی نہ سلایا جاتا۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو بدر و احد میں علی نہ لڑایا جاتا۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو آسمان سے ذوالفقار کو نہ اتارا جاتا۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو جبرائیل یہ قصیدہ نہ سنا رہا ہوتا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو میدان مباہلہ میں علی اور علی کا گھرانہ نہ بھلایا جاتا۔ اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو غدیر خم میں پہلانوں کا منبر نہ لگایا جاتا، علی کو ہاتھوں پہ نہ اٹھایا جاتا، من کنت مولا کا اعلان نہ سنایا جاتا۔ مولا آپ کو سلامتی دے۔ کہ اگر کوئی کہہ دے صرف قرآن کافی ہے، اگر اکیلا وہ کافی ہوتا تو ہر میدان میں تمہیں علی نہ دکھایا جاتا۔ اور قبلہ یہیں پہ تو دیکھیے تعجب ہوتا ہے۔ چلو اگر کوئی کہے پھر صرف اہل بیت کو چھوڑ دیتے، اہل بیت بھی ہیں اور ناطق قرآن بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، بولتا ہوا قرآن بھی ہے۔ چلو صرف اہل بیت چھوڑ دیتے،
قرآن نہ چھوڑتے، آیتیں نہ چھوڑتے۔ اللہ نے کہا نہیں، اہل بیت کے ساتھ قرآن چھوڑنا بھی ضروری تھا۔ جو اہل بیت کا در چھوڑ دے گا وہ قرآن نہیں چھوڑ سکے گا، جو اہل بیت کا در چھوڑ دے گا وہ قرآن نہیں چھوڑ پائے گا۔ کہا لوگ علی کی سخاوت کے قصے چھوڑ دیں گے، سورہ دہر نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ علی کی شجاعت نہیں پڑھیں گے، سورہ حدید نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ نبی کی وراثت کا انکار کر دیں گے، آیت وراثت نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ اہل بیت کی مودت چھوڑ دیں گے، آیت مودت نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ علی کی ولایت چھوڑ دیں گے، آیت ولایت نہیں چھوڑ پائیں گے۔ اس لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی کا۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ قرآن ضروری ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا در چھوڑ بھی دے گا وہ آیتیں نہیں چھوڑ پائے گا۔ اگر اس نے علی ولی اللہ چھوڑ بھی دیا تو آیت ولایت کیسے چھوڑے گا؟ اور قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن اور آیتیں کچھ بھی نہیں، قرآن اہل بیت کے قصیدے کا نام ہے، قرآن اہل بیت کی منقبت کا نام ہے، قرآن اہل بیت کی شان کا نام ہے۔ ان کے رکوع کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے، ان کے سجدوں کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے، ان کی زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ ابن عباس علی کے فضائل چھوڑ دو، ابن عباس نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ جسے جملہ سمجھ آیا اسے میں داد دیتا ہوں۔ سب سے بڑے حبر الامت مولا علی کے بعد مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس، ان سے کسی نے کہا ابن عباس تم ہر وقت جو علی کے فضائل پڑھتا رہتے ہو یہ علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دو۔ جناب ابن عباس نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کہا ہم نے قرآن کی بات نہیں کی، ہم علی کے فضائل کی بات کر رہے ہیں۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہی کیا ہے؟ علی کے قصیدے کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہا تم نے قرآن پڑھا ہی کیا ہے؟ قرآن اہل بیت کے قصیدے کا نام ہے۔ اور قبلہ یہاں پہ وحی کی روشنی میں اگر نظام ہدایہ سمجھنا ہو، قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے، اہل بیت بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیے رہنمائی کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اراءۃ التطریق، دوسرے کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ ایک ہے راستہ دکھا دینا، دوسرا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ مثلا میں نے آپ کے امام بارگاہ سجادیہ میں آنا تھا، میں آپ کے کالے چوک منڈی بہت دین پہنچ گیا، میں نے وہاں جا کے کسی بندے سے کہا جی مجھے 5 وارڈ امام بارگاہ سجادیہ جانا ہے، مجھے راستہ بتائیے۔ اس نے چوک میں کھڑے ہو کے مجھے کہا یہاں سے سیدھے چلے جائیے، 2-3 دفعہ دائیں بائیں مڑیے گا، سامنے آپ کی منزل ہوگی۔ اب اس نے میری رہنمائی کی ہے، یہ جو رہنمائی کی ہے اسے راستہ دکھانا کہتے ہیں۔ اس نے راستہ صحیح دکھایا ہے، میں راستہ بھول سکتا ہوں۔ اس نے راستہ صحیح بتایا تھا مگر میں راستہ بھول سکتا ہوں۔ دوسرا ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کے کالے چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں جو مجھے 5 وارڈ امام بارگاہ سجادیہ میں جانا ہے۔ اب وہاں پہ بندے نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے کہا گاڑی میں بیٹھیے، گاڑی میں بٹھا کے دروازے کے باہر اتار کے کہتا ہے یہ آپ کی منزل ہے۔ اب میرے نوجوانوں جسے مثال سمجھ آ گئی، ناز کیا کرو آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، اہل بیت بھی ہدایت کرتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے قرآن راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامتی ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ قرآن صرف راستہ دکھا دیتا ہے،
اہل بیت تمہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور دعوے کی دلیل دے رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کے نہیں دکھاتا کیسے پڑھنی ہے، اہل بیت تمہیں پڑھ کے دکھاتے ہیں ایسے پڑھنی ہے۔ اہل بیت تمہیں پڑھ کے دکھاتے ہیں ایسے پڑھنی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اہل بیت جو منزل تک پہنچاتے ہیں، قرآن نے صرف راستہ دکھا دیا، اہل بیت نے منزل تک پہنچا دیا، اور سب کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہے۔ صرف نتیجہ دے رہا ہوں کہ عین حالت نماز میں نبی کا نواسہ پشت پہ آ گیا۔ کیوں یہاں پہ حسین سمجھ نہیں آتا؟ لوگ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ادھر نانا ہے ادھر نواسہ ہے، نانا سجدے میں تھا، نواسہ پشت پہ بیٹھ گیا تھا۔ وحی کی روشنی میں نظام ہدایت کا جملہ لوہے دل پہ نقش کرو۔ اگر تم یہ سوچو گے نانا سجدے میں تھا، نواسہ پشت پہ تھا، کبھی حسین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سنو، نبوت جھکی ہوئی تھی، پشت پہ امامت کھڑی تھی۔ نبی کا سر سجدے میں تھا، پشت پہ امامت کھڑی ہوئی تھی۔ اور حسین عام راستے سے نہیں آیا تھا کہ مسجد کے مرکزی دروازے سے حسین نہیں آئے تھے۔ سارے مدینے میں ایک گھر ایسا تھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی گئی، صحابہ نے اطراف میں اپنے گھر بنائے، گھروں کے دروازے مسجد میں کھول دیے۔ جائیے مسند احمد ابن حنبل میں جناب ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ بسد ابواب المسجد الا باب علی۔ ایک دن نبی نے کہا مدینے میں کھلنے والا مسجد میں ہر دروازہ بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ اب کوئی کہے علی اور یہ ہم جیسے، کہا ہر دروازہ بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ انصاف تو نہ ہوا کہ ہمارے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ نبی نے کہا مجھ سے جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کرنا ہے تو اس سے جھگڑا کرو جو تمہارے دروازے بند کر رہا تھا، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو ہمارے دروازے بند کرا رہا ہے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ نبی نے کہا سنو، اللہ نے تمہارا دروازہ بند کیا ہے، علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کیا وجہ ہے کہ ہر دروازہ بند کر دیا، صرف ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا؟ جو میرے یہاں غیر شیعہ دوست ہے وہ یہ جملہ لوہے دل پہ نقش کرے، کیا وجہ ہے صرف علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا تھا؟ جاؤ اپنے مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ مسئلہ پوچھ لو۔ گھر کے احکام اور ہوتے ہیں، مسجد کے احکام اور ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں اگر پاکیزگی میں نہ بھی ہو آپ رہ سکتے ہو، مسجد میں وہی دروازہ کھل سکتا ہے جو ہر وقت پاکیزگی کی حالت میں آئے۔ اگر کوئی کہے یہ 14 ہم جیسے ہیں، قبلہ مسجد میں دروازہ وہی کھلتا ہے جن کی طہارت کی گواہی قرآن میں آیت تطہیر دے رہی ہو۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرح۔ ہر ایک کے مسجد میں دروازہ نہیں کھلتا، حسین اس دروازے سے آئے تھے کہ پہچان لو تم اور ہو ہم اور ہیں۔ اور حسین چلتے ہوئے آگے بڑھے، نبی کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ یہاں پہ بعض مؤرخین نے مولا حسین کو کمزور کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ حسین کا بچپنا تھا، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے الامام امام ولو کان صبیہ، امام امام ہوتا ہے اگرچہ ماں کی آغوش میں ہو۔
لیکن جس نے یہ کہا کہ حسین کا بچپنا تھا، کم سنی تھی، چھوٹے تھے، کہا چونکہ نبی کی شکل حالت سجدہ میں سواری جیسی ہے، کہا بچہ کسی کو حالت سواری میں دیکھے بچہ فوراً اوپر سوار ہو جاتا ہے، کہا چونکہ حسین بچے تھے اس لیے دیکھا کہ نانا سواری کی شکل میں ہے، حسین پشت پہ بیٹھ گیا۔ اگر حسین کو سواری کا شوق تھا تو دروازے سے محراب تک سواریاں ہی سواریاں تھیں۔ مولا آپ کو سلام۔ اگر صرف سواری کا شوق تھا تو دروازے سے محراب تک سواریاں ہی سواریاں تھی۔ عجب نہیں شاید ایسی بھی سواریاں ہو جو نبی کے کہنے سے نہ رکتی ہو۔ حسین کو سواری کا شوق نہیں تھا، حسین پشت پہ بیٹھ گئے اور شاعر نے چند مصروں میں سارا نقشہ سمجھا دیا کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ کیا بتا رہے تھے؟ کہ یہ نانا ہے، میں نواسا ہوں۔ نہیں، حسین یہ نہیں بتا رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ مولا آپ کو سلام کیا، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلام کیا۔ مولا آپ کو سلام کیا۔ بہت خوبصورت نوجوان نے چار مصرے کہے تو یہیں پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ ماتم کی بھی تاثیر اپنی ہے، جو ماتمی ہے مولا کے وہ بول کے تائی ضرور کیجئے۔ یہ ماتم کی تاثیر اپنی ہوتی ہے، ہاتھ یہاں لگتا ہے درد کہیں اور ہوتا ہے۔ اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، ہاتھ یہاں لگتا ہے درد کہیں اور ہوتا ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، ابھی مولا حسین کا چہلم بھی آئے گا اور لوگ محبت حسین میں مشی کر رہے ہوتے ہیں، 40 پہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اور حسین کی محبت میں چلنے کا بھی الگ انداز ہوتا ہے۔ قدم یہاں ہوتا ہے، درد کہیں اور ہوتی ہے۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو آؤ وحی کی روشنی میں نظام ہدایت تمہیں نبی بتا رہے تھے، قرآن صرف تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے، اہل بیت تمہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور 2 جملے میں آپ کو اسلام اور قرآن سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ اگر میرے نوجوانوں جملہ لوہے دل پہ نقش کیجئے، اسلام کیا ہے؟ کوئی تعریف پوچھے اسلام کیا ہے؟ اہل بیت کی گھر کی تہذیب کو اسلام کہتے ہیں۔ اس سے بڑی تعریف آپ مجھے دکھا دو، میں وہ منبر سے بیان کروں گا۔ اسلام کچھ بھی نہیں، اہل بیت کے گھر کی تہذیب کو اسلام کہتے ہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کچھ بھی نہیں، اہل بیت کے گھر میں بولے جانے والی زبان کو قرآن کہتے ہیں۔ اہل بیت کے گھر میں بولے جانے والی زبان کو قرآن کہتے ہیں۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو اہل بیت نہیں، ان کے گھر کی کنید فضا کو دیکھ لو، یہ تو بہت بلند ہے۔ ان کے گھر کی کنید فضا بھی قرآن کے لہجے میں بولتی ہے۔ اس لیے کہا آؤ اگر قرآن سے متمسک رہو گے تو صرف راستہ دکھائے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اہل بیت تمہیں منزل تک پہنچائیں گے۔ اور جب اپنے دل میں محبت اہل بیت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، اپنے والدین کو دعائیں دیا کرو۔ آپ کو ماں کی آغوش سے یہ انمول خزانہ ملا ہے۔
اگر بندہ نماز تہجد پڑھے، نماز فجر پڑھے، پھر سر سجدے میں رکھ دے، اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے دل میں 14 کی ولایت ہے، میں اس وقت سر سجدے سے اٹھاؤں جب سورج طلوع ہو چکا ہو، اس محبت اہل بیت کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اور یہی تو وجہ ہے، یہ جو کربلا ہے یہ ایک چھلنی ہے، اس نے صرف قرآن والوں کو الگ کر دیا، اہل بیت والوں کو الگ کر دیا۔ وہاں قاری قرآن تھا، یہاں وارث قرآن تھا۔ قرآن کا قاری اور ہوتا ہے، وارث قرآن اور ہوتا ہے۔ دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، یہ جملہ اپنے ذہن میں نقش کرنا ہے۔ وہاں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، یہاں لا الہ بچانے والا تھا۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنتی ہو سکتا ہے، باقی شرائط پر بھی عمل کرے تو جنتی ہو سکتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنتی ہو سکتا ہے، جو لا الہ الا اللہ بتائے وہ جنت کا سردار ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھو میرا حسین کیا ہے؟ تم جنت کی تلاش میں ہو، جنت حسین کے در سے ملتی ہے۔ تم حسین کا در چھوڑ کے کہیں اور اگر جنت تلاش کرو تو جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس میرے عزیز و دوستو بزرگو، حسین نے نو کے سنا پہ بھی قرآن سنا کے بتایا ہم وارث قرآن ہیں۔ عزادارو، اگر وارث قرآن کا احترام ہوتا تو پھر قرآن کی آیتیں کوفہ و شام میں بکھری ہوئی نہ ہوتی۔ تم صرف صامت قرآن کا احترام کرتے ہو، بولتا ہوا قرآن کی توہین ہو رہی تھی۔ عزادارو، اگر میرا مولا چاہتا وہ کربلا کا نقشہ تبدیل کر سکتا تھا۔ مولا علی کے ساتھ، نبی کے ساتھ ایک علی ہوتے تھے، جنگ کا منظر بدل جاتا تھا۔ مولا حسین کے ساتھ 4 علی تھے۔ ایک علی زین العابدین، کہا سجاد تو نے شام جانا ہے۔ دوسرا محمد حنفیہ، کہا محمد حنفیہ تو نے مدینے میں رہنا ہے۔ تیسرا علی ابو الفضل العباس، کہا عباس تو نے جنگ نہیں کرنی۔ چوتھا علی مسلم ابن عقیل، کہا مسلم تو نے تنہا کوفہ جانا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، جن کی ہائی نکلی ہے مولا انہیں سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رلا ہے۔ عزادارو، جب جناب مسلم کوفہ میں آئے ہیں، مشہور روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ جب 18,000 نے بیعت کی تو خط لکھا کہ مولا حسین کوفہ والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا امام حجت خدا ہے، وہ جانتا تھا، لیکن لوگوں پہ تمام حجت کے لیے جب مکہ سے نکلے، کہا میں کوفہ کی جانب عازم سفر ہوں۔ عزادارو، جب 8 ذی الحج کا دن آیا، جس مسلم کی 18,000 نے بیعت کی، وہ مسلم کوفہ کی جامع مسجد سے باہر نکلا، کوفہ کے پہلے چوک میں پہنچا، موڑ کے دیکھا کوفہ میں مسلم تنہا کھڑا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، ذرا سوچو تو صحیح، شہر پرایا ہو، پردیس ہو، سارے شہر والے آپ کے دشمن ہو، حکومت آپ کے خون کی پیاسی ہے، پردیسی جائے تو کہاں جائے۔ حسین کا یہ صفی اپنے سر کو جھکائے ہوئے کوفہ کی گلیوں میں چل رہا ہے کہ اچانک تھک کے ایک گھر کی دہلیز پہ بیٹھ گئے۔ عزادارو، ایک مومنہ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، وہ دروازے پہ آ کے دیکھتی ہے کوئی اجنبی میرے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ عزادارو، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ عزادارو، کوفہ کے حالات ایسے ہیں کہ بیوی شوہر پر اعتماد نہیں کر سکتی، شوہر بیوی پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ مومنہ گھر کے اندر چلے گئی، دوسری دفعہ آئی، دیکھا ابھی بھی اجنبی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اجنبی، کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو میرے گھر کے دروازے سے اٹھ اور اپنے گھر چلا جا۔ عزادارو، جملہ محسوس کرو گے جیسے کہا نا اس عورت نے، میرے گھر کے دروازے سے اٹھ اپنے گھر چلا جا۔ حسین کا سفیر کہتا ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کدھر جائے؟
ہجرکم علی الزہرا۔ اللہ جانے کون جملے تک پہنچا ہے، مولا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رولائے۔ کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو بتا وہ کدھر جائے۔ وہ مومنہ کہتی ہے تو اپنا تعارف کروا۔ کہ میں حسین کا سفیر ہوں، عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ اس طوع نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کہا آؤ میرے گھر میں آرام کرو۔ جناب مسلم نے ساری رات مصلی عبادت پہ گزاری۔ اس مومنہ کا بیٹا ابن زیاد کا سپاہی تھا، اس نے آدھی رات کو دیکھا میری ماں بار بار ایک حجرے میں کسی کی زیارت کے لیے جا رہی ہے۔ وہ اٹھا، اس نے کیا دیکھا کہ حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل جسے میں سارا دن تلاش کرتا رہا وہ میرے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ عزادارو یہ ملعون اٹھا، ابن زیاد کو جا کے اطلاع کر دی کہ مسلم میرے گھر میں مہمان ہے۔ عزادارو نماز تہجد کا وقت تھا جب محمد ابن اشعث ابن قیس ملعون یزیدی سپاہیوں کو لے کر طوع کے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جناب مسلم نے مصلی عبادت پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، جناب مسلم نے تلوار نکالی، طوع کے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ طوع نے راستہ روک لیا، کہا مسلم تو تنہا ہے، سپاہی زیادہ ہے، اگر تو جنگ کرنا چاہتا ہے تو میرے گھر کے باہر نہ نکل، میرے گھر کو ڈھال بنا کے تو ان یزیدیوں کا مقابلہ کر۔ جناب مسلم کہتے ہیں میرا تعلق خاندان بنی ہاشم سے ہے، میری ہاشمی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی نامحرم سپاہی مومنہ کے گھر میں داخل ہو، میری ہاشمی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی نامحرم سپاہی مومنہ کے گھر میں داخل ہو۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مسلم تیری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی نامحرم کسی مومنہ کے گھر میں داخل ہو۔ مسلم ذرا آؤ شام غریبہ جلتے ہوئے خیام ہے، زہرا کی بیٹی آبیردہ یزیدی سپاہی زہرا کی بیٹیوں کے سر سے ردائیں اتر رہی۔ ہائے میرا چوتھا امام اجرکم علی الزہرا۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، عزادارو ایسا جہاد کیا الامان والحفیظ کہ دوبارہ کہنا پڑا ابن زیاد اور سپاہی بھیج، اس ایک کا تنہا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شجاعت حیدر کرار کا وارث ہے، یہ شجاعت جعفر طیار کا وارث ہے۔ عزادارو اتنے میں انہوں نے دھوکے سے ایک گڑھا کھودا، ایک ملعونہ نے گھر کی چھت سے ایک چکی کا پارٹ جناب مسلم کی جانب پھینکا۔ عزادارو سینے پہ حسین کے سفیر کے لگا، جناب مسلم گڑھے میں گرے، جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ عزادارو گرفتار کر کے ابن زیاد ملعون کے دربار میں لے جایا گیا، لیکن کوفہ والے کہتے ہیں حالت کیا ہے کہ مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے، مسلم نے اپنا سر اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ عزادارو اسی کوفہ کے دربار میں جب ایک کوفی نے مولا سجاد کو بھی دیکھا، مولا سجاد کی حالت کیا تھی؟ مولا نے سر جھکایا ہوا، مولا نظریں نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس نے کہا مولا میں نے مسلم کو بھی دیکھا، مولا میں نے آپ کو بھی دربار میں دیکھا، مسلم سر اٹھا کے چل رہا تھا، مولا آپ سر جھکا کے چل رہے ہو۔ مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم تنہا تھا، میں جب آنکھیں اٹھاتا ہوں کہیں زینب بیردہ، کہیں سکینہ بے مکنہ و چادر۔ اجرکم علی الزہرا۔ مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے، مادر حسین راضی ہو، اپنی دعا کو ذہن میں جگہ دیتے آئیے۔ عزادارو میں مسائل میں کنجوسی نہیں کرتا کہ کہیں حسین کی ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوشش کرنا ہر آنکھ کا وضو ہو جائے۔ عزادارو ابھی دربار میں گئے، جناب مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے، ایک سپاہی ملعون کہتا ہے امیر کو سلام کر، تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ حسین کا یہ سفیر کہتا ہے مالی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، ایک ہی میرا امیر ہے حسین ابن علی۔ میرا دل کہتا ہے حسین کی ماں نے کہا ہوگا مسلم تو نے دشمن حسین کے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا ہے، تجھ سے زہرا وعدہ کرتی ہے قیامت تک دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی، میرے حسین کو غریب حسین۔
اجرکم علی الزہرا، تجھے امیر مسلم کہے گی، میرے حسین کو غریب حسین کہے گی۔ عزادارو، جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، کہا ابن زیاد ملعون نے کہ مسلم ابن عقیل کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد مسلم کے جسد کو بلندی سے زمین پہ گرا دیا جائے۔ عزادارو، جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، جناب مسلم نے اپنا چہرہ مکہ سے کوفہ کی راہ کی جانب کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ عزادارو، حسین نے سنا کہ علیکہ السلام یا مسلم، اے مسلم تجھ پہ میرا سلام ہو۔ جناب عباس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، کہ مولا کسے سلام کا جواب دیا ہے، کہ میں نے مسلم کو جواب دیا ہے، کہ مولا کہاں ہے میرا مسلم، کہ عباس قریب آ۔ مولا عباس قریب آئے، کہ عباس دو انگلیوں کے درمیان دے۔ مولا عباس نے دیکھا کہ عباس کیا نظر آیا، مولا بلند عمارت ہے، کوئی جوان سر جھکا کے کھڑا ہے، جلاد نے تلوار نکالی ہے۔ مولا نے کہا پہچانا نہیں، کہ عباس پھر قریب آ۔ مولا عباس قریب آئے، کہ عباس دوبارہ دیکھ۔ عباس نے دیکھا کہ مولا یہ کوئی اور نہیں، رقیہ کا سرتاج مسلم ابن عقیل۔ عزادارو، مولا عباس زمین پہ بیٹھے، مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگایا، کہ مولا مجھے کوفہ پہنچا، کہ عباس جنگ نہیں کرنی۔ اجرکم علی الزہرا، کہ عباس تو نے جنگ نہیں کرنی، کہ مولا میں جنگ نہیں کروں گا۔ کہ پھر کوفہ جا کے کیا کرے گا، کہ مولا بلند عمارت ہے، دارالعمارہ سے مسلم کا سر کاٹنے کے بعد لاش اطہر زمین پہ گرایا جائے گا۔ میں صرف اتنا کروں گا، میں زمین پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنے بازوؤں کو پھیلاؤں گا کہ مسلم کا لاشا میرے ہاتھوں پہ آئے۔ زہرا کے لال نے کہا عباس ذرا قریب آ۔ عباس قریب آئے، کہ عباس ذرا زمین پہ دیکھ۔ عباس نے زمین پہ دیکھا، کہ عباس کیا نظر آیا، مولا کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے، اپنی چادر پھیلائی ہوئی ہے۔ آؤ میرا مسلم، آؤ میرے غریب کا سفیر۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، آخری روایت سن لیجئے تاکہ ہر بندہ شریک عبادت ہو جائے۔ جو ابھی تک گریہ نہیں کر سکا وہ سر کو جھکا کے گناہوں کی معافی مانگے۔ عزادارو، ابھی مولا چل رہے تھے۔ عزادارو، جیسے ہی کوئی لاشا زمین پہ گرایا جائے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ کسی تخت کا اہتمام کرو، کہ اس میت کو تخت پہ ڈالا جائے گا، اسے غسل دیا جائے گا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، مسلم اتنا غریب ہو گیا، جیسے ہی مسلم کا لاشا زمین پہ آیا، ابن زیاد کے سپاہیوں نے کہا رسیاں لاؤ۔ عزادارو، رسیاں آئی، مسلم کے پیروں کو باندھا گیا۔ کوفہ کے بازاروں میں مسلم کا لاشا پھر آیا گیا۔ مولا کی 12 ذی الحج کو ایک کوفی سے ملاقات ہوئی۔ مولا نے کہا جب تو عید کے دن کوفہ سے نکل رہا تھا، کوفہ کی حالت کیا تھی؟ کہ مولا میں کوفہ کے بازار سے گزرا، میں نے کیا دیکھا؟ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے مسلم کے سر کے ساتھ کوفہ کے بازار میں کھیل رہے۔ ماتم حسین۔